جب شہیدان احد کی لاشیں الگ تھی اور جو زخمی تھے مجاہدین، ان مجاہدین کے مرہم پٹی کرنے والے کون لوگ تھے مجھے بتائیں؟ حضور کی تاریخ یہ ہے، اسلامی تاریخ یہ ہے مدینہ منورہ کی، کہ مسجد نبوی کے پاس تمبو بنا کر اور کلینک بنا رکھا تھا، عورتیں پانی پلا رہی تھی، عورتیں سوتی کپڑا جلا کر اور ان زخمی مجاہدین کے مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب مال غنیمت آیا، ایک چادر بچ گئی تھی، تو پوچھا حضرت عمر نے کہ یہ چادر ایک بچ چکی ہے، بانٹ چکا ہوں سب کو، یہ چادر کس کو دی جائے؟ تو کسی نے کہا حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں ہے، آپ اپنی بیوی کو یہ چادر دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اپنی بیوی کو یہ چادر نہیں دوں گا، بلکہ ام عطیہ جو میدان احد کے زخمی مجاہدین کے مرہم پٹی کر رہی تھی اور پانی پلا رہی تھی، علم اور ایجوکیشن کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ام عطیہ کو عطا فرمائی۔ جنگ بدر ہوئی، بدر کے اندر 70 مارے گئے کفار و مشرکین، اور 70 کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا۔ ان میں کچھ ان پڑھ تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ایک آدمی 200 درہم کا جزیہ ادا کرے اور جائے، اور جو پڑھے لکھے تھے ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جزیہ نہیں ہوگا، علم اور فضل کی بنیاد پر رسول پاک نے ان کو کہا کہ تم میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو۔ 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ زید بن ثابت جنہوں نے قرآن لکھا ہے، یہ انہی بدر کے قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اسی دن جنہوں نے قرآن لکھا ہے۔ ایک طرف علم تھا، ایک طرف پیسے تھے، ایک طرف علم تھا، ایک طرف دولت دنیا تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دیتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ ہر میدان کے اندر علم حاصل کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، علم پڑھائیں، دنیا کا دین کا، لیکن ہر بچے کے پاس دین کا اتنا بڑا علم ہونا چاہیے کہ اس کو پتا چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اپنا کیا ہے، بیگانہ کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر وہ انسان نظر رکھے اور علم حاصل کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ آج آپ کے گاؤں میں ایک بچہ حافظ بن کے آیا ہے، آپ کے دل میں ہر انسان یہ طے کر کے جائے کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے۔ آج کئی انسٹیٹیوٹ ایسے قائم ہو چکے ہیں جن کے اندر ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ افسر بننا چاہتا ہے، IPS ادھیکاری بننا چاہتا ہے، تو حافظ قرآن بچہ اگر ہے تو ہمارے حوالے کریں، اس حافظ قرآن کو ہم IPS بھی بنائیں، اس حافظ قرآن کو اونچا عہدہ ملے گا۔ علم انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں ایک کلیکٹر تھا جو رمضان کے مہینے کے اندر تراویح پڑھاتا تھا، رمضان کے مہینے میں محراب پہ قرآن سناتا تھا، وہ تراویح پڑھاتا تھا، آن ڈیوٹی تھا، کلیکٹر ہوتے ہوئے قرآن پڑھا رہا ہے۔ علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو تو پتہ چلے قرآن بہت کچھ دیتا ہے۔ آج استقرائی طور پہ جو لوگوں نے علم حاصل کیا ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر 77,450 طرح کے علم قرآن میں موجود ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم تھا، علم کے ساتھ ہم وابستہ تھے، تب تک عروج و ارتقا تھا۔ آج میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں بتاؤں آپ کے سامنے رکھوں کہ علم کی بنیاد پہ ہم نے کتنا اونچا مقام حاصل کیا تھا اور مسلمانوں نے کیا کیا ایجادات پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ جب کتاب چھپے گی، کتاب تیار ہو رہی ہے، کتاب چھپے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے علماء آپ تک پہنچائیں گے کہ مسلمانوں نے علمی ترقیاں کیسے حاصل کی ہے۔ غار حرا سے علم کی شمع روشن ہوئی اور شاب ابی طالب اور صفہ سے ہوتے ہوئے یہ علم کائنات عالم کے اندر محیط ہو گیا تھا، اور 600 صدی تک مسلمانوں کے پاس علم رہا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے ایک سوئی بنائی ہو تو بتاؤ، ہے کہ نہیں؟
ہے نا؟ یہ سوال آ رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ارے سوئی نہیں، ہم نے تو ہوائی جہاز تک کا ذہن دیا ہے۔ ہوائی جہاز بنانے والا عباس بن فرناس 9ویں صدی عیسوی کا محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، جس نے مسجد قرطبہ سے اڑان بھر کر کے ہوائی جہاز کا تصور قائم کیا۔ میں جب عمرہ پہ گیا تھا، ہوائی جہاز پہ قدم جب رکھا نا تو مجھے عباس بن فرناس یاد آ گئے۔ میں نے کہا واہ عباس، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا کہ تو نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی ہے کہ مسجد قرطبہ کی میناروں سے تو نے اڑان بھر کر کے دنیا کو ہوا میں اڑنے کا تصور دیا تھا۔ علم کی تعریف بھری ہوئی ہے۔ کیمرہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے۔ کافی پیتے ہیں نا لوگ چسکی لے لے کے، یہ کافی بھی عرب کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اس کو نیا پودا دکھا، اس نے وہ توڑ کے اور ابالا تو کافی بن گئی۔ یہ مسلمان کی رہنا۔ بعد میں ایک صوفی تھا یمن کا، اس نے رات جاگنے کے لیے اللہ اللہ کرنے کی نیت سے کافی پی تاکہ نیند نہ آئے، پھر اس کے بعد میں اسپین گئی تھی یہ چیزیں اور دوسرے ملکوں میں گئی ہیں۔ آج بہت بہترین مشروب والے کافی پی رہے ہیں۔ بکری چرانے والے مسلمان کی دین ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ سوئی بھی مسلمان نے بنائی ہے، کاغذ بھی مسلمان نے بنایا ہے، کشتی بھی مسلمان نے بنائی ہے، پانی والا جہاز امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ حضور نے بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ امیر معاویہ نے پانی والا جہاز بنا کے قسطنطنیہ میں اتار دیا۔ یہ مسلمانوں کی دین ہے، علم کی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ صفہ سے لے کر اور 7ویں صدی تک مسلمانوں نے علم کے ساتھ وابستہ رہے مسلمان، تو یہ مقام ملا۔ آخری خلفائے بنو عباسیہ کا جو خلیفہ تھا اس کا نام ہے المستنصر باللہ۔ بس بات کو ختم کروں، ٹائم بہت ہو گیا، میرے کافی ٹائم ہو رہا ہے۔ آخری خلیفہ المستنصر باللہ، علم جب تک تھا تو دنیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر علم سے دور ہوا، شراب شباب اور کباب میں مست ہوا تو ہلاکوں نے اٹیک کیا، اس پہ حملہ کیا، اس کو گرفتار کیا اور اس کی تجوریوں کو کھولا۔ تجوریوں کو کھول کر سونے اور ہیرے اور جواہرات پلیٹ میں بھر کے ناشتے کے ٹائم اس کے سامنے رکھے۔ بولے کھاؤ، بولے کھانے کی چیز ہے، بولے کھانے کی چیز نہیں، تو نے جمع کیوں کیا یہ؟ اگر یہ پیسے تو علم پہ لگاتا تو تجھے آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ لوہے کا گیٹ بنایا ہوا تھا، تیری سیفٹی کے لیے لوہے کا گیٹ بنایا، بچ گیا تو؟ اگر یہی لوہا پگھلا کر ہتھیار بنا کر، قرآن کہتا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا تمہارے لیے۔ لوہے والی صورت میں قرآن کہہ دیتا ہے لوہا اتارا تاکہ تم لوہے سے فائدہ حاصل کرو۔ اگر اس لوہے کو تیر میں استعمال کرتا، ہتھیار بنا کے اپنی حفاظت کرتا، تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ المستنصر باللہ کو اس نے چٹائی میں لپیٹا۔ اس کا ذہن تھا کہ مسلمان کا ایک خون زمین پہ گر گیا تو اس ایک قطرے خون سے لاکھوں مسلمان پیدا ہو جائیں گے۔ اس نے چٹائی میں لپیٹا اور اس انسان کو گھسیٹ کے ختم کیا، اور دریائے دجلہ کے اندر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، پہلے تو 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا جس سے لال ہو گیا خون۔ اس کے بعد میں کتابیں جتنی تھی علم کا اثاثہ تھا۔ اب میں بغداد کے علمی اثاثے پہ گفتگو کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہ گیا ہوں کہ یہاں پہ اتنا ٹائم ہو کہ علم کیا تھا ہمارے پاس۔ علم کے حوالے سے ایک لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، مگر اتنا ٹائم نہیں رہ گیا ہے کہ ہمارے پاس علمی اثاثہ تھا تو ہم نے کیا کیا تھا۔ آج علمی اثاثے سے دور ہونے کے بعد ہم ذلیل کتنے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی کتب خانے تھے، اسلامی کتب خانوں کی کتابیں اس نے اٹھائی۔ جانتے ہو کہ کتاب کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے راہ خدا میں جان قربان کیے، شہیدوں کا خون اور عالموں نے جو کتابیں لکھی ہے، ان روشنائی کو تولا جائے گا۔ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون پر غالب آ جائے گی قیامت کے دن۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن اس سیاہی کو جو کتابوں میں اتاری گئی تھی، وہ کتابیں ساری جلا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ ہمارا علمی تاریخ کا ایک سفر ختم ہوتا ہے۔ آج سروے رپورٹ یہ ہے کہ مسلمان دلت اور پچھلی قوموں سے بھی بالکل نیچے طبقے میں آ گئے ہیں۔
علم حاصل کرو. میرا رب فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب کہہ دو کہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اور جو علم نہیں حاصل کرتے ہیں وہ برابر ہیں. استفہام انکاری ہے. عربی گرامر پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں رہا ہے. استفہام انکاری ہے یعنی یہ محبوب جو عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے پیارو آپ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنی اولاد کو دین دنیا ہر طرح کے علم سے مرصع کریں. اللہ تعالی ہماری اس تقریب کو قبول کرے. میں پھر حافظ صاحب اور ان کے والد اور ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اور علمی عملی اور فکری میدان میں ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.